اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آز ہونے کی کوئی ایک ٹیکنالوجیکل کوشش ہے تو اس طرح کی باتوں سے عوام کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ صرف کنفیوژن ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ضروری ہے کہ کچھ باتوں کو بڑا کلیئرلی بتا دیا جائے۔ دیکھیں، یہ سفر شروع ہوا تھا جب پرائم منسٹر صاحب نے 1 اپریل 2021 کی کیبنٹ میٹنگ میں اس بات کا اظہار کیا، وہ کہ یہ ہماری پارٹی کا موقف بھی رہا ہے ہمیشہ سے کہ جس طرح سے اس ملک میں انتخابات ہوتے ہیں اور جس طرح سے اس پہ انتخابات کے بعد تنازعات کھڑے ہوتے ہیں وہ ملکی جمہوریت کے لیے نقصان دہ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو آنے والے انتخابات بھی اسی تنازعات کا شکار رہیں گے۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ اگر آپ جتنے بھی 2010 سے آگے لے لیں، جوڈیشل کمیشن لے لیں، سپریم کورٹ کی مختلف ڈیسیجنز، جو الیکٹورل ریفارم ایکٹ ہے 2017 کا، آرٹیکل 94 انٹرنیٹ ووٹنگ کا اور آئی ووٹنگ کا، اور 103 جو کہ ای وی ایمز کے سلسلے میں تھا، پھر جو لیٹسٹ ڈیسیجن آئی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آئی جس میں بھی کہا گیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایگری اس پہ جتنے بھی بڑے پلیٹ فارمز تھے، جتنے بھی جو ادارے ہیں، انہوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے، الیکشنز کو غیر متنازع بنانے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے یہی ذمہ داری سونپی مجھے کہ ہمیں ایک پروٹوٹائپ بنانا چاہیے جس سے کہ ہم اس طرف جا سکیں۔ ہم نے 3 مہینے کے اندر وہ مشین بنا دی، اور وہ مشین جو ہے تو ہم مختلف جگہ پہ ہم نے اس کی لائیو ڈیمانسٹریشن بھی کی، پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور پارلیمنٹ، سینٹ چیئرمین، اسپیکر، نیشنل اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، چیمبرز، یونیورسٹیز، لائیو ٹاک شوز پہ ہم نے ڈیمانسٹریشن دی۔ اس کا مقصد کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے پھر آخر میں جو پریزنٹیشن دی وہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ الیکشن آف کمیشن پاکستان کے ساتھ ہمارا رابطہ ایسے ہوا کہ جب پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن مل گئی تو ہم نے 19 اپریل کے قریب ان سے رابطہ کیا، اور ان سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے ملاقات کی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں وہ ریکوائرمنٹس دیں کہ جو کہ وہ سمجھتے تھے اور رائٹلی سو، جس سے کہ الیکشن کا انعقاد ہر پہلو سے دیکھا جائے، اور جو جو چیزیں اس مشین میں ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ان پوائنٹس میں کیا، جو کہ تقریباً 50-60 کے قریب نکات تھے، جس میں کہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کس طرح کی ای وی ایم ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہو کہ جو ہمارے ایک بڑے ہی پیچیدہ الیکشن سسٹم کو آسان کر دے، پیپر آڈٹ ٹریل، اس کی پھر کنڈیشنز، ایکٹیویشن کی، ریزلٹس کی، آلٹرنیٹ پاور سورس یعنی بیٹری وغیرہ، اس کی مضبوطی یعنی روبسٹنس، ایزی ٹو مینٹین اس کی کنڈیشنز، سیکیورٹی اس کی پھر بتائی کہ اس کا فرم ویئر وغیرہ کس طرح انکرپٹڈ ہونا چاہیے اور پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے، پھر جو ایڈیشنل ریکوائرمنٹس تھی ان کی۔ تو اس میں ساری جو تفصیلات تھیں جو کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہونی چاہیے، وہ الیکشن کمیشن نے ہمیں اس کی رہنمائی کی کہ یہ ہونی چاہیے۔ ان کو لے کے ہم نے ان ساری چیزوں کو سمو دیا اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں، جو کہ ہم نے، جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جس کا ہم نے لائیو ڈیمانسٹریشن بھی دی مختلف جگہوں پہ، اور ہمارا ارادہ ہے کہ آگے بھی ہم ڈیمانسٹریشنز دیں گے
وہ اس لیے کہ آگہی ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کتنے آسان طریقے سے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، کس آسان طریقے سے اور کس سیکیور طریقے سے آپ کے ووٹوں کی گنتی ہوگی اور آپ کا جو ووٹ ہے وہ کس طرح سے میٹر کرے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اپوزیشن پارٹیز کو بھی دعوت دی، مختلف پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں، اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو پرکھیں۔ وہ بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا اور ایک ایسا تاثر دیا کہ جی وہ مخالفت برائے مخالفت کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب ہم نے ڈیمانسٹریشن دی تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم بنائی۔ وہ ٹیکنیکل ٹیم، اس کا مقصد تھا کہ وہ اس کی جو مختلف پہلو ہیں اس کا وہ جائزہ لے گی ٹیکنیکل اس سے اعتبار سے، اور ہمیں جو بھی پوائنٹس وہ دیں گے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اب اس کمیٹی کی میٹنگ پہلی ہوئی 8 ستمبر کو، اس کے بعد دوسری میٹنگ ہماری 15 تاریخ کو اسکیجول تھی، لیکن وہ کسی وجوہات ان کے کوئی جو لوگ تھے کورونا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ اب 2-3 چیزیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کے ساتھ، وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے یہ بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ الیکشنز میں 2023 کی یہی مشین ہوگی جو کہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے بنائی ہے۔ یہ ایک آئیڈیا تھا، ایک کانسیپٹ تھا، اور اس پروف آف کانسیپٹ کو لے کے ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ بڑا آسان تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوا کہ مشینیں آپ امپورٹ کر لیں، باہر کے لوگوں کو آپ امپورٹ کر کے ان سے مشینیں دیکھ لیں اور اس کو استعمال کر لیں، تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پہ بھی انحصار کرنا چاہیے، اور جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ ایک جب کوئی ان کو ٹاسک ملتا ہے تو اس کو وہ لوکلی وہ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کا میں اس دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ مشین ضروری نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی الیکشن میں۔ یہ اگین ریپیٹ کہ یہ پروف آف کانسیپٹ ہے، یعنی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر الیکشن کروانا، الیکشن کے لیے مشینیں لینا، اس کو خریدنا، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ ہم اس مینڈیٹ میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ الیکشن کرانا بھی انہوں نے ہے۔ اس کو انہوں نے پورے ملک میں جو بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں، جو الیکشن جب ہوتا ہے اس کو کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جلد از جلد، کیونکہ کل خبریں چل رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ غلطیوں سے پاک ہونی چاہیے۔ اب یہ خوش آئند بات ہے۔ اسی طرح دوسری طرف اسپیکر صاحب کو یہ جوائنٹ کمیٹی بنا رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کے، اور وہ یہ اس الیکٹورل ریفارم بل پہ بھی ڈسکشن کرے گی۔ یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری حکومت قطعی طور پہ کسی چیز کو نہ بلڈوز کرنا چاہتی ہے یا نہ تھوپنا چاہتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ متنازع نہ ہوں، اور یہ اس ملک میں جو جمہوریت ہے یا پارلیمنٹ ہے اس کا وقار بلند ہو، کیونکہ جو ماضی بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، وہ کبھی بھی اس نے ہمیں
فری فیئر اور کریڈیبل الیکشن. کریڈیبل الیکشن سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اصل چیز وہ میٹر کرتی ہے کہ جو انتخابات ہوں اس کو سب ہارنے والے مانے اور جیتنے والے ان کی جیت میں ایک اخلاقی قوت ہو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب ماضی میں بھی کرکٹ میں انہوں نے نیوٹرل امپائرز کا کانسیپٹ دیا تھا جو کہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے اور کوئی ایسے تنازعات نہیں کھڑے ہوتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ مشین نہیں جو ہم نے بنائی ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس چیز کو, اس الیکشن پروسیس کا نیوٹرل امپائر ہے. اور سٹنگ حکومت اس کو بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ وہ جو پرانا سسٹم ہے اس میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے, لیکن اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے آنے سے کوئی ہمارے ووٹ بڑھ جائیں گے. الیکشن ہوگا, اس میں جو جیتے گا وہ جیتے گا. تو یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کرنا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد, ایک تو یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کی میٹنگز کریں تاکہ اس ایشو کو آگے بڑھایا جا سکے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک ایڈورٹائزمنٹ جس کو کہ ریکویسٹ فار پروپوزل RFP کہتے ہیں جس کو, وہ دے کہ جس میں پاکستان کی بڑی بہتر کمپنیز ہیں, باہر دنیا کی بڑی بہتر کمپنیز ہیں جو کہ EVM بناتی ہیں, ان سب کو ٹینڈر کرے, اسپیسیفیکیشنز فائنلائز کرے اور اس پروسیس کو آگے بڑھائے. کیونکہ صرف اس بحث و مباحثے میں ہم نہیں چاہتے, اور کچھ لوگ جو کہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, جو کہ اس پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقت 2 سال کافی ٹائم ہے, لیکن وہ 2 سال تب کافی ٹائم ہے جب کام آج سے شروع ہو. 2017 کے ایکٹ آلریڈی ہے, 103 آلریڈی ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ EVM استعمال کر سکیں ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ, جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہوئے ہیں. پچھلے 10 الیکشن ہو گئے, ایک میں بھی استعمال نہیں ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اس چیز کا ثبوت بھی دے کہ وہ بھی صرف کہنا کافی نہیں ہے, کہ وہ بھی الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو انکریج کر رہے ہیں. وہ دیں, RFP دیں, سلیکشن ہو کہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو سکے, اور جو بھی مشین وہ چوز کرتے ہیں وہ اس کو چوز کریں جو کہ ہماری جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں, جو بھی اس ریکوائرمنٹ سے پورا اترے گا اس کو وہ مل جائے تاکہ کام شروع ہو. لیکن اگر ہم ہر دفعہ اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے, ایک میٹنگ ایک مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد ہوگی, تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. دیکھیں, یہ ہمارا ایز اے سیاسی پارٹی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس ملک میں ریفارمز لا سکیں, اور ریفارم لانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں, جس میں کہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے وہ الیکشنز کا, شفاف کریڈیبل الیکشنز کرانے کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس آگے بڑھے اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے ان چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال اگر ہے تو. سردار کا آپ نے مشین کا ناظرین، وفاقی وزیر برائے سائنس وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد کھڑے ہونے والے تنازعات ملک کی جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں. ہمیں قبلہ درست کرنا ضروری ہے. ایسا نہ کیا تو آئندہ الیکشن بھی متنازع ہوں گے.